دوستو آداب، پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ پچھل پیری۔ مجھے برس اور روزگار ہوئے 10 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا تھا۔ امی تو اب رہی نہیں، سو میری دونوں چھوٹی شادی شدہ بہنیں تمکنت اور مدحت میری شادی کے لیے اتاولی رہتیں۔ دونوں مجھے اب تک سینکڑوں لڑکیوں کی تصاویر دکھا چکی تھیں اور 4-6 گھروں میں میرا باقاعدہ بردکھاوا بھی ہو چکا تھا۔ کمی کہیں نہ تھی، نہ تصویر والیوں میں اور نہ ہی مجھ میں بدذوق اور سرد مزاج بھی نہیں کہ مجھ پر حسن پوری شدت سے اثر انداز ہوتا ہے، اور میرے لیے صنف مخالف کی توجہ باعث انبساط بھی۔ میں یوسف ہوتے ہوئے بھی ہرگز یوسف ثانی کا دعوے دار تو نہیں، مگر یہ بھی حقیقت کہ لڑکیاں مجھے نظر انداز کرنے میں قطعی بے بس۔ میں نے یونیورسٹی سے لے کر دفتر تک صنف مخالف کی آنکھوں میں اپنے لیے فقط ستائش دیکھی۔ اس حقیقت سے مفر ممکن نہیں کہ میں نے ایک آدھ بار اس خصوصی توجہ اور لگاؤ کا خیر مقدم کرنا چاہا بھی، مگر جانے کیوں بات بن نہیں پائی۔ لڑکیوں کی خصوصی توجہ مجھے سہما دیتی اور میں اندر ہی اندر سکڑ سا جاتا، بالکل سمن بکمن فریز ہو جاتا۔ میری انتہائی بے بسی کہ محبت میرے لیے شجر ممنوع ہی رہی، اور میں اپنی جنت میں بھٹکتا ہوا اکیلا بے نیل و مرام آدم۔ 37-38 سالوں کا ہونے کے باوجود ڈیٹنگ یا کسی حسینہ کا حقیقی قرب و رومانس میرے لیے ایک جہان اسرار ہی رہا۔ ابا نے نوکری کی خاطر برسوں پردیس کاٹا تھا۔ عرصے تک سعودی عرب کے صحراؤں کی خاک پھانکی، پھر کراچی میں پرائیویٹ نوکری میں خوار ہوتے رہے۔ اب اسی شہر ناپرساں کے گنجان آباد محلے انچولی میں ریٹائرمنٹ کے بعد وقت کیسے گزارا جائے کہ جہد سے نبردآسماں ہوتے ہوئے بالکل ہلکان و پریشان۔ پچھلا بسرا زمانہ خواہشات کی بے لگامی کا نہ تھا، سو پیر بھی چادر کی طوالت بھری پھیلائے جاتے تھے۔ جہاں ابا جان رج کی محنتی تھے، وہیں امی جان بے پناہ سگڑ اور کفایت شار۔ لہٰذا سہولت اور بھرم کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگیاں دل کی چال پر محو خرام رہیں۔ امی ابا نے ہم تینوں بچوں کو اپنا کلون بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، سو ہم تینوں بھائی بہنیں بھی بلا کے سلیقہ مند اور محنتی۔ شاید آپ حیران ہوں، میں نہ صرف بہترین ہانڈی پکا لیتا ہوں بلکہ اپنے ٹوٹے بٹنوں کی مرمت کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں۔ کپڑوں کی کلر کمبینیشن، ان کی تراش خراش اور گھر کی سجاوٹ، سب کا مجھے بہترین ادراک۔ امی جان کو میری امور خانہ داری میں معلومات و مداخلت ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، جبکہ میرا یہ مزاج انہی کی دین بھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میری چھوٹی بہن کی پیدائش کے بعد کسی پیچیدگی کے سبب امی کی طبیعت پھر کبھی سنبھل ہی نہ سکی۔ امی کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے نحیف کاندھوں پر اٹھاتے اٹھاتے میں جانے کب سگھڑ جوان میں ڈھل گیا۔ میری چھوٹی بہن مدحت کی پیدائش امی کی صحت کے ساتھ ساتھ میرا بھی بہت کچھ لے گئی۔ مدھو کو تقریباً میں نے ہی پالا تھا۔ میں اپنی تعلیم اور گھر کی ذمہ داریوں میں گھرا بیرونی دنیا سے کٹتا چلا گیا۔ مدحت جب 13 برس کی ہوئی تھی تب امی نے اجل کو لبیک کہا۔ امی کے انتقال کے 1.5 سال بعد ابا بھی مستقلاً کراچی آ گئے۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کو بڑی توجہ اور محبت سے پالا۔ میں ان کا بھائی کم ماں جمع سہیلی زیادہ تھا۔ معاف کیجیے گا۔ میں ان کا بھائی کم اور ماں جمع سہیلی زیادہ تھا۔ امی سے سیکھا گیا سلیقہ، بچت اور چیزوں کا متبادل استعمال میں نے انہیں گھٹی میں پلایا۔ شاید آپ حیران ہوں، مگر پورے محلے میں سب سے کم کچرا ہمارے ہی گھر سے نکلتا ہے۔ کالج آتے آتے ان دونوں بہنوں نے گھر کو احسن طریقے سے سنبھال لیا، مگر شاید تب تک میں مکمل طور پر گھر گھسنا بن چکا تھا۔ میں 9 سال کا تھا اور میری دوسری بہن پیدا ہونے والی تھی۔ ڈاکٹرنی نے جب امی کو بتایا کہ بچی آپریشن سے پیدا ہوگی تو امی یہ سن کر بے طرح گھبرا گئیں۔ ابا 2 سال کے کانٹریکٹ پر ابہا میں تھے۔ ابا سے مشورے کے بعد امی ہم دونوں بچوں کو لے کر اپنے میکے یعنی راول پنڈی آ گئیں۔ پنڈی میں راجہ بازار کے قریب میرے آڑھتی نانا کا 2 منزلہ مکان تھا۔ نچلی منزل پہ نانا نانی اور اوپری منزل پر ماموں حمید اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔
نانی اور ممانی کی ٹھنی رہتی تھی، سو میرے تینوں کزنس کے نیچے آنے اور ہم دونوں بھائی بہنوں کے اوپر جانے کی سخت مناہی تھی۔ تمکنت مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی، سو میں اس کی دیکھ رکھ تو ضرور کرتا، مگر اس کے ساتھ کھیلنے سے قاصر تھا۔ میں کم گو اور پڑھاکو بچہ تھا، لہٰذا مجھے اپنے اسکول کے چھوٹنے کا قلق بھی شدید۔ میں نانا کے بڑے سارے صحن میں اکیلا ہی ڈولتا پھرتا کہ دور دور تک میرا کوئی سنگی ساتھی نہ تھا۔ ایک دن نانی کی پڑوسن آئی اور انہیں جب میرے پڑھنے کے شوق کا پتہ چلا تو کہنے لگی، اسے دن میں میرے گھر بھیج دو، زلیخا اپنے انٹر کے امتحانات کے بعد فارغ بیٹھی کاٹتی بنتی ہی تو رہتی ہے، اسی بیچ اسے بھی 2 حرف پڑھا دے گی۔ اگلے دن میں اپنی چوتھی کی جماعت کی کتب لے کر خالہ جمیلہ کے گھر دن کے 3 بجے جانے لگا۔ اس پہر شاید سارا محلہ ہی اونگتا تھا۔ خالہ جمیلہ بھی اپنی آنگن میں امرود کے پیڑ تلے کھاٹ پر اپنا دوپٹہ منہ پر ڈالے ہولے ہولے خراٹے بھر رہی ہوتی۔ آپا زلیخا خوبصورت تو تھی ہی، مگر بہت ہنسمکھ بھی، بات پیچھے کرتی اور ہنسی کے فوارے پہلے ابل پڑتے۔ وہ بے طرح اپنے بالوں کے عشق میں مبتلا تھی۔ اس کے سیاہ لہریے چمکیلے بال بہت گھنے تھے۔ اس کی چوٹی جو کہ زیادہ لمبی تو نہ تھی، مگر وہ موٹا پراندہ جس میں چاندی کے گھنگرو لگے تھے بالوں میں گوندھ کر اپنی چٹیا کو لمبی کر ہی لیتی۔ بالوں کی افزائش کے لیے وہ ہزارہا جتن کیا کرتی تھی۔ آملہ، ریٹھا، سیکاکائی، گڑہل کے پھول، بیری کے پتے، کڑی پتے اور جانے کیا کیا مزید ڈال کر چھانتی، پیستی اور تیل میں ملا کر اس کا لیپ اپنے سر پر لگاتی۔ مجھے آپا زلیخا کے پیر بہت خوبصورت لگتے تھے، ایسے سفید اور سبک کبوتری کے جوڑے جیسے پیر۔ ایسے سجل پیر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں حیران تھا کہ پاؤں اتنے حسین بھی ہو سکتے ہیں، ایسے دلکش کہ خود بخود آنکھوں میں بس جائیں۔ آپا مجھے بہت دل لگا کر پڑھاتی تھی، بلکہ اکثر کھانے کو پیڑے اور امرود تو دیتی ہی تھی، ساتھ میں پہل دوج اور لکن میٹی بھی کھیلتی۔ سچی بات کہ آپا زلیخا نے گویا مجھے سحر زدہ کر دیا تھا۔ ان کی شوخی اور شرارتوں کے آگے تو میری اپنے محلے کی آپائیں بالکل ماٹھی اور ٹھس تھی۔ میں آپا زلیخا کی سنگت میں بہت خوش اور مطمئن، یوں کہ میری پڑھائی بخوبی چل رہی تھی، سو کراچی واپس جا کر میں جماعت میں کسی سے پیچھے نہیں رہتا۔ آپا کی شکل میں مجھے پہلی بار ایک سہیلی بھی مل گئی تھی۔ جب میری چھوٹی گول گتھنا بہن مدحت 2 مہینے کی ہو گئی تو پنڈی سے کوچ کا نقارہ بچ گیا۔ اگلے جمعہ کو ہم لوگوں کی کراچی واپسی تھی۔ بدھ کے دن صبح ہی سے کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش برس رہی تھی۔ آپا شاید سارا دن بارش میں بھیگتی رہی تھی کہ اب اسے ہلکی سی حرارت تھی۔ میں آپا کے ساتھ اس کے اندر والے کمرے میں اداس بیٹھا تھا۔ آپا زلیخا کی جدائی کا خیال مجھے ملول کر رہا تھا اور میرا جی بالکل بھی سبق پڑھنے پر مائل نہ تھا۔ میں کتاب گود میں دھرے آپا کو ادھر ادھر کی سناتے ہوئے چوری چوری اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ زور سے ہنسی اور مجھے گدگداتے ہوئے کہا، تمہیں میرے پیر بہت اچھے لگتے ہیں نا یوسف؟ اچھے لگتے ہیں تو شرماتے کیوں ہو؟ لو انہیں چھو کر دیکھ لو۔ میں بے طرح گھبرا گیا اور میرے کان لال ہو کر انگار ہوئے۔ آپا نے بے حساب ہنستے ہوئے ہولے سے میرے ہاتھوں کو اپنے پیروں پر رکھ دیا۔ اف، وہ پیر ایسے نرم و گرم جیسے مانو خرگوش کے چھوٹے بچے۔ باہر چھاجو میں برس رہا تھا، پر اندر کمرے کے اندر دم گھونٹ دینے والا حبس۔ شاید وہ حبس نہیں، آپا زلیخا کے وجود کی حدت تھی۔ آپا زلیخا کے اوپر ہی اوپر سرکتے پائچوں کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ بھی سفر کرتے رہے۔ پھر بجلی شدت سے کڑکی اور کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا اور ساتھ ہی آپا زلیخا نے مجھے اپنے اوپر گرا کر جکڑ لیا اور میں یوسف نہ بن سکا۔ از قلم شاہین کمار۔ بہت شکریہ۔